السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 15 ہے سورہ بنی اسرائیل، رکوع نمبر 10 اور آیت نمبر 93 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما منع، اور نہیں منع کیا، نہیں روکا، الناس تمام لوگوں کو، یومنوں کہ وہ ایمان لائیں، اذ جاءہم الہدی، جب آ گئی ان کے پاس حقیقی ہدایت، الا مگر ان یہ کہ قالوا انہوں نے کہا، ابعث اللہ، کیا بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے، بشراً ایک انسان کو، رسولاً پیغمبر بنا کر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے اس وجہ سے جو ہے ہدایت کو قبول نہیں کیا، ہدایت پر ایمان نہیں لائے کہ ہدایت لانے والا بندہ جو ہے وہ تو ہمارے جیسا انسان ہے، وہ پیغمبر کس طرح ہو سکتا ہے۔ بس یہ اتنی بات ان کی جس نے ان کو ایمان لانے سے روکا اللہ کی سچی ہدایت پر، یہ بات تھی، اس لیے وہ لوگ جو ہے ایمان نہ لائے۔ اکثریت جو تھی، زیادہ تھی کہ یہ ہم جیسا انسان ہے، یہ پیغمبر کس طرح ہو سکتا ہے۔ کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لو کانا، اگر ہوتے، فی الارض بیچ زمین کے، ملائکۃ فرشتے، یمشون چلتے پھرتے، مطمئنین پرسکون ہو کر، لنزلنا البتہ ہم اتار دیتے، علیہم اوپر ان کے، من السماء خاص آسمان سے یا آسمانوں سے، ملکن فرشتے کو، رسولا پیغمبر بنا کر۔ اللہ ان کے مقابلے میں دلیل دے رہے ہیں کہ چونکہ زمین پر انسان رہتے ہیں، اس لیے انسانوں کی رہنمائی جو ہے وہ انسان ہی کر سکتا ہے۔ اگر فرشتے ہوتے زمین پر تو ہم پھر جو ہے کسی فرشتے کو پیغمبر بنا کر بھیجتے، چونکہ زمین پر انسان رہتے ہیں تو انسانوں کے لیے پیغمبر جو ہے وہ انسان ہی ہونا چاہیے تھا۔ کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کفا کافی ہے، باللہ اللہ تعالیٰ، شہیداً گواہی دینے والا، بینی درمیان میرے، و بینکم درمیان تمہارے۔ میں نے آپ کو اپنا تعارف کرایا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا پیغام پہنچانے والا ہوں۔ اس بارے میں میرے اور آپ کے درمیان اللہ تعالیٰ ہی کی گواہی سب سے اعلیٰ گواہی ہے، سچی گواہی ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ جب میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر ہیں، میرے بھیجے ہوئے ہیں، تو پھر تمہیں جو ہے ایسی ویسی باتیں کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ فرمایا انہ، بے شک وہ اللہ، کان ہے بعبادہ ہی، ساتھ بندوں اپنوں کے، خبیراً خبر رکھنے والا، بصیرہ بہت زیادہ دیکھنے والا۔ اللہ کو ساری کائنات کی خبر ہے اور سب کو وہ دیکھ رہا ہے۔ وَمَن یہد اللہ، اور جس شخص کو ہدایت دے دے اللہ تعالیٰ، فہو، پس وہ شخص، المہتدی، حقیقی ہدایت والا ہے۔ جس کو اللہ اپنی آسمانی کتاب قرآن پاک کی ہدایت دے دے، وہی سچا اور حقیقی ہدایت والا ہے۔ جو اس کے قرآن کے علاوہ کسی آسمانی سابقہ کتابوں میں سے کسی پر ایمان لائے، یا 72 فرقوں کی جو ہے کتابیں گھڑی ہوئی، ان کے گھڑے ہوئے خود بنائے ہوئے جو مذاہب ہیں، ان میں سے کوئی بھی ہدایت کی کتاب سمجھ کر پڑھے تو وہ ہدایت نہیں ہوگی۔ ہدایت یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے، جس کو انسان جو ہے وہ پڑھے گا تو اللہ کی حقیقی المعتد، وہ حقیقی ہدایت والا ہوگا۔ جو اللہ کے قرآن کو، آسمانی دین کو مانے گا، وہی حقیقی ہدایت والا ہوگا۔ جو آسمانی دین کی بجائے زمین میں بنے ہوئے لوگوں کے 72 فرقوں کے دین اور اسلام بنائے، جو انہوں نے خود بنائے ہیں،
ان کا ماننے والا کبھی بھی حقیقی ہدایت والا نہیں ہو سکتا۔ وَمَن يُضْلِلْ، اور جس شخص کو وہ گمراہ رہنے دے، گمراہی میں چھوڑ دے، فلن، پس ہرگز نہیں، تجدہ، آپ پائیں گے، لہم، واسطے ان کے، اولیاء، دوست، من دونہ، سوائے اس اللہ کے۔ جو ہدایت کو قبول نہ کرے، کفر کر دے کہ میں نہیں مانتا، یہ پیغمبر انسانوں جیسا ہے، میں اس کو پیغمبر نہیں مانتا، نہ میں اس کے آسمانی پیغام کو قبول کرتا ہوں، یہ پیغمبر جو ہے وہ غلط کہہ رہا ہے، میں نہیں اس کو مانتا، تو پھر جو ہے اللہ فرماتے ہیں معنی والے آدمی کو اگر اللہ تعالیٰ چھوڑ دے اس کے حال پر گمراہی میں، جو آسمانی قرآن کی ہدایت کو قبول نہیں کرتا، تو جس کو اللہ تعالیٰ اس کی گمراہی میں چھوڑ دے تو آپ اس کے لیے کوئی بھی اللہ کے علاوہ جو ہے ہدایت دینے والا دوست نہیں پائیں گے۔ ہدایت، حقیقی ہدایت، سچی ہدایت جو ہے وہ صرف اللہ کے پاس، اللہ کی طرف سے ہے۔ الحق من ربک، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، حقیقی سچ جو ہے وہ آپ کے رب کی طرف سے ہے۔ حقیقی سچا دین جو ہے وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے وحی کے ذریعے، اور وہ ہے اللہ کا قرآن۔ اور اس قرآن کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اترنے والی تفسیر، احسن تفسیر، یہ ہے آسمانی حق، یہ ہے سچا دین۔ باقی لوگوں نے جو اپنے فرقے بنائے ہیں، ان کی ہر کتاب پر جو ہے ان کے مولویوں کے، ان کے اعلیٰ حضرتوں کے نام لکھے ہوئے ہیں کہ یہ جو ہے یہ کتاب ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ کے نظریات پر مشتمل ہے، اس لیے یہ حنفی دین ہے، حنفیت ہے۔ اس طرح دیگر لوگوں کے جو فرقوں کی جو کتابیں ہیں ان پر بھی انسانوں کا نام لکھا ہوا ہے، اور وہ نام ظاہر کرتا ہے کہ یہ سب جھوٹے دین، من گھڑت دین جو ہے، آسمانی دین قرآن پاک کے مخالف زمین پر گھڑے گئے ہیں، یہ کسی پیغمبر پر نہیں اترے، یہ وحی والے دین نہیں ہیں۔ سب فرقوں نے اپنی اپنی کتابوں پر جو ہے اپنے اپنے بڑے مولوی جو ہیں ان کے نام لکھے ہوئے کہ یہ کتاب جو ہے امام ابو حنیفہ کی طرف سے ہے، یہ کتاب فلاں کی طرف سے ہے، یہ کتاب فلاں کی طرف سے ہے، لیکن قرآن جو ہے اس پر کسی انسان کا نام نہیں لکھا ہوا، وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ کوئی شخص اس پر اپنا نام نہیں لکھ سکتا۔ اللہ رب العزت نے اس قرآن کو جو ہے اپنی طرف سے بھیجا ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ جو شخص ہماری ہدایت کو قبول نہیں کرتا، گمراہ رہنا چاہتا ہے، تو پھر ہم اس کو اس کی گمراہی میں چھوڑ دیتے ہیں، اور اس شخص کے لیے آپ اللہ کے علاوہ کوئی بھی دوستوں میں سے نہیں پائیں گے جو اس کو ہدایت دے سکے۔ جس کو اللہ اس کی گمراہی میں چھوڑ کر اپنے سے دور کر دے کہ نہیں مانتے، نہ مانو، جاؤ کام کرو اپنا، اس کو جو ہے بڑے بڑے اعلیٰ حضرت جو ہے وہ بھی ہدایت نہیں دے سکتے اس کو۔ فرمایا وَنَحْشُرُهُمْ، اور ہم اکٹھا کریں گے ان کو، یوم القیامت، دن قیامت کی، عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ، اوپر ان کے چہروں کے، ان کو پاؤں پر چلنے کی بجائے ان کو الٹے چلائیں گے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن، ذلیل کریں گے، رسوا کریں گے کہ تم نے میرے آسمانی دین کا انکار کیا تھا، اور زمین پر بننے والے لوگوں کے بنائے جانے والے دین جو تھے من گھڑت جو ہے تو ان کے پیچھے لگ گیا تھا، تو میرے آسمانی دین کے الٹ چل پڑا تھا۔ آج ہم تمہیں جو ہے منہ کے بل الٹ ہی لٹائیں گے، تجھے ہم پیروں پر نہیں چلائیں گے، تمہیں ہم منہ کے بل چلائیں گے، ذلیل کریں گے، رسوا کریں گے۔
امیاً اندھے کر کے۔ قیامت کے دن جو ہے جنہوں نے قرآن کا انکار کیا، اللہ کے آسمانی دین کا انکار کر کے دنیا والوں کے من گھڑت دینوں کو قبول کیا، اللہ ان کو اندھا کر کے اٹھائے گا۔ یہ آیت ہم پیچھے بھی پڑھ کے آئے ہیں۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی۔ جو شخص بھی ہمارے آسمانی دین سے منہ پھیرے گا، ہم اس کو قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ یہ ساری میں پیچھے نہیں پڑھ کے آئے، یہ آگے آ رہا ہے 16ویں پارے کے آخر میں۔ فرمایا کہ امیاً وناشرہم، اور ہم اکٹھا کریں گے ان کو یوم القیامت، دن قیامت کے، علی وجوہہم، اوپر ان کے چہروں کے۔ وہ پاؤں پر چلنے کی بجائے چہرے کے بل چلیں گے، ذلیل و خوار ہو کر، امیاً اندھے ہو کر، وہ بکمن اور گونگے، وہ سمن اور بہرے۔ تینوں چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ چھین لیں گے قیامت کے دن۔ جو اپنی گمراہی پر ڈٹا رہا، جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر گمراہ 72 فرقوں کے من گھڑت دین میں سے کسی کو اس نے اپنایا، اس کا حشر یہ ہوگا کہ اس کو اللہ اندھا بھی کرے گا، گونگا بھی کر دے گا اور بہرا بھی کر دے گا۔ یہ نعمتیں چھین لیں گے اللہ تعالیٰ ان سے قیامت کے دن۔ میدان محشر میں لوگوں کے سامنے ان کو ذلیل کریں گے اللہ تعالیٰ کہ تم نے میرے آسمانی دین کی قیمت ہی کوئی نہیں سمجھی تھی۔ لوگوں کے من گھٹ میں بنائے ہوئے مذہب جو ہیں گمراہ لوگوں کے، تم نے ان کو میرے آسمانی دین پر ترجیح دی۔ اللہ بہت غصے میں ہوں گے۔ فرمایا ماواہم جہنم، ٹھکانہ ان کا جہنم ہوگی، ان کی منزل جو ہے جہنم ہوگی۔ کیوں؟ انہوں نے آسمانی دین جو سچا دین ہے، اللہ کی طرف سے ہے، وحی کے ذریعے نازل ہوا ہے، انہوں نے اس کا انکار کیا تھا۔ ان کا ٹھکانہ اس لیے جہنم ہوگا۔ کلما، جب کبھی، خبت، وہ آگ کم ہو جائے گی۔ خبت، جہنم کی آگ سست پڑ جائے گی، ٹھنڈی ہونے لگے گی، کم تپش والی ہوگی، زدناہم، زیادہ کر دیں گے ہم ان کو، سعیرا، تیز آگ میں۔ سعیر کے معنی دہکتی ہوئی آگ، تیز آگ۔ جہنم کی آگ جب ہلکی ہونے ہوگی، کم ہونے لگے گی، ہم اس کو تیز کر دیں گے۔ ذالک، یہ جزاؤہم، بدلہ ہے ان کا، بأنہم، بسبب اس کے کہ بے شک وہ انہوں نے کفروا، انکار کیا، بآیاتنا، ساتھ ہماری آیتوں کے، حکموں کے، فیصلوں کے، نصیحتوں کے۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، اذا کنا، کیا جس وقت ہو جائیں گے ہم عظاما، ہڈیاں، یعنی ہمارا گوشت مٹی بن جائے گا، اس کے بعد ورفاتن، اور ہڈیاں ہماری جو ہے گوشت ریزہ ریزہ ہونے کے بعد پھر ہڈیاں سخت ہیں، وہ بھی بھربھری ہو جائیں گی، بودی ہو جائیں گی، کمزور ہو جائیں گی، وہ بھی جو ہے ریزہ ریزہ ہو جائیں گی۔ پہلے گوشت جو ہے وہ مٹی میں مٹی ہوگا کیونکہ نرم ہے، ہڈیاں سخت ہیں، اس لیے گوشت کے مٹی بننے کے بعد پھر ہڈیاں جو ہے وہ بھربھری ہو جائیں گی، ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، بوسیدہ ہو جائیں گی۔ تو وہ کہتے ہیں، وقالوا، اللہ فرماتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کافر، اذا کنا، کیا جس وقت ہم ہو جائیں گے، عظاماً، ہڈیاں، یعنی ہمارا گوشت جو ہے مٹی میں شامل ہو جائے گا، ورفاتن، اور ریزہ ریزہ ہڈیاں ہو جائیں گی، آئنہ، کیا بے شک ہم، لمبعوثون، البتہ ہم اٹھائے جانے والے ہیں، خلقاً جدیدہ، مخلوق نئی میں۔ جب ہمارے گوشت
گل سڑ جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ہماری ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، تو کیا ہمیں ایک نئی مخلوق کی صورت میں جو ہے جدید نئی مخلوق کی صورت میں ہمیں پیدا کیا جائے گا؟ کافر کہتے ہیں یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ قبر میں ہمارے گوشت مٹی بن جائیں گے، ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، تو دوبارہ ہم کیسے اٹھائے جائیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں اولم یروا، کیا نہیں دیکھا انہوں نے، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ، الذی وہ ذات ہے، خلق السماوات جس نے پیدا کیا تمام آسمانوں کو، والارض تمام زمینوں کو، قادر وہ قدرت رکھنے والا ہے، طاقت رکھنے والا ہے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، اللہ ذی وہ ذات ہے، خلق السماوات جس نے پیدا کیا تمام آسمانوں کو، والارض تمام زمینوں کو، قادر وہ قدرت رکھنے والا ہے، طاقت رکھنے والا ہے، الا اوپر اس بات کے، ان یخلق یہ کہ وہ پیدا کرے مثلہم برابر ان کے۔ جس اللہ نے جو ہے تمہیں زمین و آسمان بنائے کن کن کہہ کر، کن، اس کے حکم کن کے اندر اتنی طاقت ہے کہ جس نے زمین و آسمان جو ہے کن کے حکم سے پیدا کیے، اور ساری مخلوق کو کن کہہ کر اس نے پیدا کیا، تو وہ اس بات پر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے، طاقت رکھنے والا ہے کہ وہ پیدا کرے مثلہم برابر ان کے، یعنی وہ دوبارہ ان کو پیدا کرے جس سے پہلے تھے، قبروں میں جانے سے پہلے دنیا میں زندہ تھے، اس سے اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے کہ ان کو اسی شکل میں، اسی حالت میں ان کو دوبارہ بھی پیدا کر دے۔ فرمایا وجعل لہم، اور اس نے بنایا واسم کے اجلاً وقت مقرر، موت، ہر شخص کے جو ہے موت کا وقت لکھا، اس نے فیصلہ کیا، ہر شخص ہر جاندار کے موت کا جو وقت ہے اس نے جو ہے بنایا ہے، مقرر کیا ہے، لا ریب فیہ نہیں کوئی شک بھی اس کے، اس بات میں ذرہ برابر بھی نہیں شک نہیں ہے کہ ہر چیز کی فنا کا وقت، ختم ہونے کا وقت، موت کا وقت جو ہے اللہ نے مقرر کر دیا، اس سے آگے پیچھے کچھ نہیں ہو سکتا۔ فَأَبَى الظَّالِمُونَ پس انکار کیا تمام ظالموں نے، مشرکوں، کافروں نے، منافقوں نے، الا کفورا سوائے کفر کے، انکار کے۔ لوگوں کی اکثریت جو ہے جو ظالم ہیں انہوں نے نہیں انکار کیا مگر کفر کا، اللہ کے دین کا انکار کیا انہوں نے، لیکن کفر کا نہیں کیا۔ فَأَبَى الظَّالِمُونَ بس انکار کیا تمام ظالموں نے، الا سوائے کفورا کفر کا، یعنی کفر کا انکار نہیں کیا، باقی ہر اللہ کی بات کا انہوں نے انکار کر دیا، ایمان کی ہر بات کا، فرشتوں پر ایمان، پیغمبروں پر، کتابوں پر، اللہ پر، آخر کے دن پر، سب ایمان جو ہے انہوں نے ختم کر کے انہوں نے کفر کو جو ہے انہوں نے اپنا لیا۔ کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لو اگر تم تملکون اختیار رکھتے، مالک ہوتے، خزائنہ تملکون مالک ہوتے، اختیار رکھتے خزائنہ خزانوں کے، رحمت ربی رحمت میری رب کے، اگر تم میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے، اذن اس وقت، لَأَمْسَكْتُمْ البتہ روک لیتے تم ان خزانوں کو، خشیت ڈر، الانفاق کے حقیقی خرچ کرنے کے۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے خزانوں کا، اپنی رحمت کا مالک بنا دیتا تو اتنے کنجوس ہو، اتنے کم دل ہو، کم حوصلے والے ہو کہ تم وہ خزانے جو ہے خرچ کرنے سے ہاتھ روک لیتے، تم مخلوق کو بھوکے مار دیتے۔ یہ اللہ ہے جو ہر جاندار کو روزی دے رہا ہے۔ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ مالک بنا دیتا، جیسے ہمارے جھوٹ بولتے ہیں گنج بخش، یہ بالکل 100% جھوٹ ہے، من گھٹ تک۔
اللہ ہے خزانوں والا، وللہ خزائن السماوات والارض، زمین و آسمان کے تمام خزانے جو ہے اللہ کے پاس ہیں، اللہ کی ملکیت ہے۔ یہ فلاں گنج بخش ہے، فلاں فلاں ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ فرمایا کہ لَأَمْسَكْتُمْ کل کہہ دیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لو انتم تملکون، اگر ہوتے تم اختیار رکھتے، مالک ہوتے، خزائن رحمت ربی، خزانوں کے رحمت میری رب کے، اذن اس وقت لَأَمْسَكْتُمْ البتہ روک لیتے تم خشیت الانفاق، ڈر خرچ ہو جانے کے سے۔ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ خزانوں کو مالک بنا دیتا تو تمہارے اتنے دل جو ہے تنگ ہیں کہ تم اس ڈر سے کہ کہیں خزانے ختم نہ ہو جائیں، تم مخلوق پر وہ خزانے خرچ کرنے سے روک دیتے اپنے آپ کو، اور مخلوق کو بھوکی مار دیتے۔ تمہارے اندر حوصلہ ہی نہیں ہے، وسعت ہی نہیں ہے۔ جو اللہ رب العزت جو ہے وسیع حوصلے والا ہے، اس کے مقابلے میں تم کچھ بھی نہیں ہو۔ وَقَانَ الْإِنسَانُ، اور ہے انسان قتورا، کنجوس۔ قطورہ کے معنی کاف، دو نقطے والے کاف سے قطورہ کے معنی کنجوس، اور دوسرے کاف سے کے معنی کتے کا بچہ چھوٹا۔ یہ کاف دو نقطے والا ہے اور کاف پر زبر ہے، قطورہ، اور انسان جو ہے یہ کنجوس ہے۔ فرمایا ہم اپنے خزانے اگر تمہارے حوالے کر دیتے، ہماری مخلوق کو بانٹو، تو تم اتنے اپنی کنجوسی کی وجہ سے لوگوں کو بھوکے مار دیتے اور تقسیم نہ کرتے خوف اور ڈر سے کہ کہیں یہ ختم نہ ہو جائیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ، البتہ تاکید دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 آیات نشانیاں، یعنی معجزات، بینات روشن۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعونیوں کی طرف اور بنی اسرائیل کی طرف 9 نشانیاں، 9 معجزات دیے ہم نے، دے کر بھیجا۔ فصل، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پوچھ لے بنی اسرائیل سے، مدینہ کے یہودیوں سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ لیں بے شک کہ ہم نے بنی اسرائیل اور فرعونیوں کو جو ہے 9 معجزات جو ہے دے کر بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو۔ پہلا کیا تھا؟ وہ لاٹھی جو تھی وہ سام بن گئی۔ دوسرا معجزہ، دایاں ہاتھ بغل میں دبا کر نکالا تو وہ چمکنے لگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے ان پر جو ہے قحط سالی، رزق کی کمی، پھر جو ہے 4 نمبر ہے کہ پھل جو ہے ان کی کمی، فصلوں پر اناج کم اللہ نے پیدا کیا، باغوں میں پھل کم پیدا کیا۔ ایک تو ہے نا قحط سالی کہ کچھ بھی نہیں پیدا ہوا، دوسرا ہے چوتھا، یہ تیسرا تھا کچھ بھی نہیں، قحط سالی جس کو کہتے ہیں۔ چوتھا یہ ہے کہ جو ہے پھل جو ہے اناج جو ہے وہ کم لگایا، قحط سالی بالکل نہیں لگا، نہ پھل نہ اناج، قحط سالی یہ ہو گئی۔ اور دوسرا ہے کہ پھلوں کا اناج کی کمی، یہ چوتھا معجزہ۔ پھر ان کے کپڑوں میں جوئیں پڑ گئیں، پھر جو ہے ان کی فصلوں کو مکڑی جو ہے سبز رنگ کی ٹڈا جس کو کہتے ہیں پنجابی میں، وہ جو ہے فصلیں کھا جاتا۔ اسی طرح جو ہے ان کے سامنے کنواں کا پانی جو ہے وہ خون بن جاتا اللہ کے حکم سے۔ آگے جو ہے کہ وہ جو ہے کنووں میں مینڈک جو ہے پیدا کر دیتے اللہ تعالیٰ۔ پھر اس کے بعد جو ہے جب دریائے نیل سے جو ہے ملک شام کی طرف نکلے ہیں، اس میں جو ہے 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے، 12 کے لیے اللہ تعالیٰ نے دریا کا پانی روک کر خشک راستے دے دیے گزارنے کے لیے۔ تو یہ 9 جو ہے معجزات اللہ تعالیٰ نے دیے فرعونیوں کو اور بنی اسرائیل کو۔ فَاسْأَلْ بنی اسرائیل، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بنی اسرائیل یعنی مدینے کے یہودیوں سے پوچھ لے، وہ اس کی تصدیق کریں گے کہ ہاں واقعی اللہ تعالیٰ نے یہ 9 معجزات جو تھے وہ بھیجے تھے۔ اس کے بعد فرمایا اذا جاءہم، جب آئے ان کے پاس
اذا فقالا، جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے فرعونیوں کے، فقالا پس کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لہو فقالا لہو پس کہا واسے اس موسیٰ علیہ السلام کے، فرعون نے، کالا کا فاعل فرعون ہے، فقالا پس کہا لہو واسے اس موسیٰ علیہ السلام کے، فرعون نے، انی بے شک میں لاظنک کا، البتہ میں خیال کرتا ہوں، گمان کرتا ہوں تجھ کو، یا موسیٰ اے موسیٰ، مسحورا جادو کیا جانے والا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں 2 معجزے شروع میں دکھائے کہ لاٹھی کو زمین پر پھینکا تو وہ سام بن گئی اللہ کے حکم سے، دائیں ہاتھ کو بغل سے نکالا دبا کر تو اللہ کے حکم سے چمکنے لگا۔ تو جب فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام نے یہ 2 معجزے دکھائے تو فقال لہو پس کہا واسطے اس موسیٰ علیہ السلام کے، فرعون نے، انی بے شک میں لاظنک کا، البتہ میں گمان کرتا ہوں، خیال کرتا ہوں تجھ کو، یا موسیٰ اے موسیٰ، مسحورا جادو کیا گیا۔ فرعون کہنے لگا یہ معجزے نہیں ہیں، میں تو سمجھتا کہ تجھ پر جادو ہو گیا ہے اور تو جادو کی وجہ سے ایسے کام کرتا ہے۔ کالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لقد البتہ تحقیق، علمتا تو جانتا ہے، تو ما انزلہ نہیں اتارا ہاؤلائے ان معجزات کو، مگر رب السماوات، رب تمام آسمانوں کے نے، والارض تمام زمینوں کے نے۔ اے فرعون تو جانتا ہے کہ ان تمام معجزات کو اس رب نے اتارا ہے جو تمام آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، بصائرہ دلیلیں بنا کر، بصیرت کی جمع بصائر، دلیلیں بنا کر، یہ میرے پیغمبر ہونے کی دلیل ہے۔ یہ کام جو انسان نہیں کر سکتے اللہ کے حکم سے تمہارے سامنے ہو رہے ہیں، اللہ ان کاموں کو کر رہا ہے، یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ انسان کسی سوٹے کو سام میں تبدیل نہیں کر سکتا۔ یہ جتنے معجزات ہیں یہ بصائر دلیلیں ہیں اس بات کی کہ یہ سب نہ انسانوں کے بے بسی والے کام جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے سامنے میرے ذریعے جو ہے وہ کر رہا ہے۔ یہ میرے پیغمبر ہونے کی، اللہ کی طرف سے پیغمبر ہونے کی دلیلیں ہیں۔ اور معجزہ جو ہوتا ہے نبی کی طرف کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ سرزد کرتا ہے، وہ دلیل بنتا ہے کہ اس کے پیچھے طاقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یہ پیغمبر سچا ہے اپنے رب کی طرف سے۔ وَإِنِّي اور بے شک میں لاظنک کا، البتہ میں خیال کرتا ہوں تجھ کو، یقین کرتا ہوں تجھ پر، یا فرعون اے فرعون، مسبورا ہلاک کیا جانے والا۔ فرعون نے کہا کہ اے موسیٰ میں خیال کرتا ہوں، زن کے معنی خیال کرنا، گمان کرنا۔ جب کافر زن لفظ کا جو فاعل کافر ہو، منافق، مشرک ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے گمان، اپنی سوچ۔ اور جب یہ ایمان والوں کی طرف سے ہو، اللہ کی طرف سے ہو، اللہ کے پیغمبر کی طرف سے ہو، تو پھر زن کا معنی ہوتا ہے یقین۔ تو فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کہ میں گمان کرتا ہوں اے فرعون کہ تو جو ہے مسبورہ ہلاک کیا جانے والا ہے۔ تو جو انکار کیا ہے معجزات کا اور مجھے جادو کیا گیا کہا ہے، تجھ پر اللہ تعالیٰ کی تباہی آنے والی ہے انکار کی وجہ سے۔ فرمایا کہ لائٹ چلی گئی ہے۔ فَأَرَادَ پس ارادہ کیا اس نے، اَن يَسْتَفِزَّهُمْ یہ کہ وہ پھسلا دے، بہکا دے، ہم ان کو، من الارض زمین میں سے۔ فرعون جو تھا وہ غصے میں آ گیا اور اس نے جو ہے فرعونیوں کو جو ہے زمین، مصر کی زمین، سرزمین سے نکالنے اور پھسلانے کا جو ہے اس نے ارادہ کر لیا کہ میں ان سے انتقام لوں گا
یستفزہم، یہ کہ وہ بہکا دے، پھسلا دے ان کو، من الارض، خاص زمین یعنی مصر کی زمین سے، فاغرقناہ، پس غرق کر دیا ہم نے اس فرعون کو، ومن، اور ان لوگوں کو، معہ جو اس کے ساتھ تھے، جمیعاً سب کو۔ اس نے اپنا غصہ نکالنے کا سوچا، ارادہ کیا کہ ان کو جو ہے زمین سے نکال کر انتقام لے، ادھر اللہ تعالیٰ نے پھر جو غصہ اپنا دکھایا۔ اللہ فرماتے ہیں فاغرقناہ، پس غرق کر دیا ہم نے اس کو، فرعون کو، ومن، اور ان لوگوں کو، معہ جو اس کے ساتھ تھے، جمیعاً سب کو۔ وقلنا، اور کہا ہم نے، من بعد ہی، بعد اس کے، بنی اسرائیل، بعد سے بنی اسرائیل کے، فرعون اور اس کے ساتھیوں، فرعون اور فرعون کے ماننے والے لوگوں کو غرق کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل سے کہا، اسکن الارض، رہو تم اس خاص زمین میں، فائزہ، پجس، جا وعد الآخرت، آئے گا وعدہ پیچھے آنے والا، جینا، آئیں گے ہم، بکم، ساتھ تمہارے، لفیفہ، لپیٹ کر، آئیں گے ساتھ تمہارے، یعنی لائیں گے ہم تم کو، لفیفہ، اکٹھے کر کے، لپیٹ کر، لفافہ کے معنی ہوتا ہے چیز کو اپنے اندر لپیٹنے والا، گھیر لینے والا۔ لفافے کے اندر ہم چیز ڈال دیتے ہیں تو لفافہ اس چیز کو چھپا لیتا ہے یا اس کو کور کر لیتا ہے۔ تو فرمایا کہ فائزہ، جس میں جا وعد الآخرت، آئے گا وعدہ آخرت کا، جینا، یعنی قیامت کا وعدہ آئے گا قریب، تو جینا، بیکم، لائیں گے ہم تم کو، لفیفہ، اکٹھے کر کے، وبالحق، اور ساتھ حقیقی سچ کے، انزلناہ، اتارا ہے ہم نے اس قرآن کو، وبالحق، اور ساتھ حقیقی سچ کے، نزل، یہ قرآن اترا ہے۔ ہم نے قرآن کو حق کے ساتھ اتارا ہے اور حق ہی کے ساتھ یہ قرآن جو ہے اترا ہے۔ کوئی ذرہ برابر بھی شک و شبہ کی بات نہیں ہے کہ ہم نے اس کو حق کے ساتھ اتارا ہو اور رستے میں جبریل علیہ السلام یا وہ پروٹوکول والے فرشتے جو ہے انہوں نے کوئی اس میں کوئی کمی بیشی کر لی ہو، بالکل غلط۔ ہم ہر لمحہ اس کے محافظ ہیں، اپنے حق کے ہم ہر دفعہ محافظ ہیں۔ جب آسمان سے اترنا شروع ہو اس وقت بھی حق تھا، اترتے ہوئے بھی وہ حق ہی رہا ہے، اور نبی علیہ السلام کے آگے پہنچانے تک وہ حق ہی رہا ہے۔ اس میں اس قرآن میں، اس سارے راستے میں کوئی کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوئی۔ وما ارسلناک، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، الا مگر مبشراً، خوشخبری دینے والا بنا کر، ونذیرا، اور ڈرانے والا بنا کر۔ خوشخبری کن کے لیے؟ جنہوں نے اس حق کو قبول کر لیا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا آخرت دونوں جہانوں کی کامیابی اور جنت کی رہائش اور نعمتیں، اور نذیرہ، ڈرانے والا جو اس کو ہدایت نہیں مانیں گے، جھوٹے دین، جھوٹے مذہب جو ہے ان کو گھڑ لیں گے، ان کے پیچھے چلیں گے، تو ان کے لیے قرآن پاک ڈرانے والا بھی ہے کہ اگر تم نے حق کو چھوڑ کر جھوٹ کے پیچھے چلے تو تمہارا انجام جہنم ہوگا۔ وقرآناً، اور قرآن کو، فرق نہ ہو، علیحدہ علیحدہ کیا ہم نے اس کو، مضامین کے اعتبار سے، صورتوں کے اعتبار سے۔ فرق کے معنی علیحدہ کرنا، پھاڑنا، جدا جدا کرنا۔ تو اللہ رب العزت نے صورتوں کی شکل میں، مختلف صورتوں کی شکل میں جو ہے اس قرآن کے حصے بنا دیے۔ پھر جو ہے صورتوں کے اندر کئی عنوان ہیں، ان عنوانوں کو بھی ہم نے جو ہے بانٹ دیا ہے، یعنی ان صورتوں کو عنوانوں میں مختلف جو ہے قسم کے جو ہے عنوان جو ہے ان میں تقسیم کر دیا، تاکہ سمجھنے والوں کے لیے جو ہے آسانی رہے کہ اس صورت میں جو ہے فلاں فلاں قسم کے احکام ہیں، فلاں فلاں قسم کے جو ہے نصیحتیں ہیں۔ اس طرح ہم نے جو ہے اس قرآن کو بانٹ دیا ہے۔ فرق نہ کے معنی ہم نے علیحدہ علیحدہ کر دیا ہے عنوانات کے لحاظ سے، صورتوں کے لحاظ سے۔ لِتَقْرَأُوهُ، تاکہ آپ پڑھیں اس قرآن کو، عَلَى النَّاسِ، اوپر تمام لوگوں کے، عَلَى مُقْسٍ، اوپر ٹھہرنے کے، مقص کے معنی ٹھہرنا۔ پیچھے ہم نے یہ لفظ پڑھا ہے، فَمَكَثَ، کہ وہ تھوڑا عرصہ ٹھہرے۔ یہ کس پیغمبر کا واقعہ ہے؟ یہ پیچھے ہے یا آگے ہے؟ اور اس وہ ہے لفظ یہ آگے قرآن پاک میں دوسرے مقام پہ
کو سو، موسیٰ علیہ السلام کا جملہ کو سو، جب انہوں نے صحرائے سینا میں جو ہے شعیب علیہ السلام کی بستی سے اپنے گھر والوں کے ساتھ مصر کی طرف جا رہے تھے تو کوہ طور کے برابر آئے تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کو سو، یہاں ٹھہرو، رات کا وقت تھا، گھر والوں کو راستے پر بٹھا دیا اور کہا کہ مجھے کوہ طور پر جو ہے آگ نظر آ رہی ہے، وہاں یہ لفظ کو سو فعل امر، تو ماکاسا غیر بعیدن جو ہے یہ بھی لفظ جملہ ہے قرآن پاک کا، تو علا مکس کے معنی ٹھہرنا، تکرا ہو تاکہ تو پڑھے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو الناس سے سامنے لوگوں کے، علا مکسن اوپر ٹھہرنے کے، یعنی ہم نے قرآن کے مختلف صورتیں اور مختلف عنوان جو ہے ان میں قرآن پاک کو تقسیم کیا ہے تاکہ ان پر جو ہے ٹھہر کر تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن جو ہے اس کو پڑھیں اور ان کو سمجھ آ جائے۔ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور اتارا ہم نے، بار بار اتارا ہم نے، ہو اس کو تنزیلا، بار بار اتارنا، ایک ہے نازلہ اترا، ایک ہے انزلہ اتارا، نزلہ کے معنی ہے بار بار اتارا، جب درمیان والے حرف پر شد آ جائے تو وہ ہے تسلسل ہو جاتا ہے کہ ہم نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا اتارا۔ ایک ہے انزلنا، سورۃ القدر کے اندر انزلنا، ہم نے ایک ہی دفعہ اتار دیا اس قرآن کو، ایک دفعہ کب اتارا؟ ساتویں آسمان سے قرآن پاک کو نقل کروا کر فرشتوں سے کتابی صورت میں، تو اس کو پہلے آسمان پر جو ہے مکمل قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے اتار دیا پہلے آسمان پر، اور پھر یہ 23 سال میں تھوڑا تھوڑا، 13 سال مکے میں اور 10 سال جو ہے مدینے میں، اس 23 سال میں یہ پورا قرآن جو ہے یہ تھوڑا تھوڑا اتارا اللہ تعالیٰ نے، اور یہ تھوڑا تھوڑا جو اتارا ہے یہ ہے نزلنا، اتارا ہم نے، یعنی تھوڑا تھوڑا اتارا ہم نے، ہو اس قرآن کو تنزیلا، تھوڑا تھوڑا اتارنا۔ انزلنا اگر الف سے شروع ہو تو نزلنا یا اپنا انزلنا ہو، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قدر والی قیمتی رات جو ہے اس میں ہم نے اس کو ایک ہی دفعہ مکمل طور پر اتار دیا پہلے آسمان پر، اور آگے پھر جو ہے یہ تھوڑا تھوڑا اترتا ہوا جو ہے 23 سال میں جو ہے مکمل ہوا۔ تو یہ نزلنا جو ہے پہلے آسمان سے زمین تک۔ قل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آمنو ایمان لاؤ بہی، ساتھ اس قرآن کے، او یا لا تؤمنو، نہ تم ایمان لاؤ، ہماری مرضی ہے اس قرآن پر ایمان لاؤ، نہیں مرضی ہے بے شک نہ ایمان لاؤ، ہم زبردستی تو کسی سے نہیں کریں گے، دلیل سے سمجھائیں گے، اگر اس کی سننے والے کی عقل جو ہے ہماری دلیل کو قبول کر لے گی تو وہ ہمارا دین بھی قبول کر لے گی، تو اور وہ نہیں جہالت میں رہے گا تو ٹھیک ہے، جاتا جائے، گمراہ رہتا رہے۔ فرمایا کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آمنو تم ایمان لو بھی، ساتھ اس قرآن کے، او یا لا تؤمنو، نہ تم ایمان لاؤ، ان الذین، بے شک وہ لوگ، اوت العلم، جو دیے گئے خاص علم، العلم خاص علم، آسمانی علم، الف لام سے معرفہ ہے، یہ دنیا کے 72 جو لوگوں کے جو فرقوں جو علم جو ہے وہ خاص نہیں ہے، وہ عام ہے، خاص علم یہ قرآن ہے جو آسمان سے اترا ہے، اس کی وجہ سے الف لام لگ گیا اس پر، ان الذین، بے شک وہ لوگ، اوت العلم، جو دیے گئے خاص علم، یعنی آسمانی قرآن کا علم، من قبل ہی، اس سے پہلے، اذا یتلی، جب پڑھی جاتی ہیں، علیہم، اوپر ان کے، جب اللہ کے قرآن کی آیتیں ان پر پڑھی جاتی ہیں، وہ پہلے قوموں کے یہودی ہوں، عیسائی ہوں، یا اس قرآن کے ماننے والے ہوں، جب ان آیتوں کے اترنے سے پہلے جو بھی اس پر اللہ کے دین پر ایمان رکھتے تھے، جب ان کے سامنے اس قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، یخرون، وہ گر پڑتے ہیں، للاذقان، واسطے چھوڑیوں کے، سجداً، سجدہ کرتے ہیں۔ جب قرآنی آیات جو ہے لوگ پڑھتے ہیں اس کو سمجھ کر، دل نرم ہو جاتے ہیں اللہ کے قرآن سے، اور وہ سجدے میں گر کر جو ہے اللہ کی جو ہے حمد و ثنا تعریفیں کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، سبحان ربنا، پاک ہے رب ہمارا، ان کانا، بے شک ہے، وعد و ربنا، وعدہ ہمارے رب کا، لمفعولا، البتہ کیا جانے والا۔ جو اللہ کے قرآن کو سمجھ کر پڑھتے ہیں
وہ اس بات پر یقین کر لیتے ہیں کہ ہمارا وعدہ، ہمارے رب کا وعدہ جو ہے وہ پورا ہونے والا ہے۔ اس زندگی کے خاتمے پر دوبارہ زندہ کر کے اللہ تعالیٰ جو ہمیں دوبارہ زندہ کر کے حساب و کتاب لے گا ہم سے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں سبحان ربنا، پاکیزگی ہے رب ہمارے کی، یعنی پاک ہے رب ہمارا۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں سبحان ربنا، پاکیزگی ہے رب ہمارے کی، ان کانا، بے شک ہے، وعد ربنا، وعدہ رب ہمارے کا، لمفعولا، البتہ کیا جانے والا۔ وَيَخِرُّونَ، اور وہ گر پڑتے ہیں لِلْأَذْقَانِ، واسطے ٹھوڑیوں کے، یعنی سجدے میں گر پڑتے ہیں، ٹھوڑیاں بھی زمین کی طرف آ جاتی ہیں۔ یبکون، وہ روتے ہیں۔ جو قرآن سمجھ کر پڑھتے ہیں، اللہ ان کے جو ہے ان کو جو ہے ان کے دل نرم کر دیتا ہے، اور وہ جو ہے پھر جو ہے وہ سجدے میں گر کر اللہ کے سامنے روتے ہیں۔ وَيَزِيدُهُمْ، اور یہ قرآن زیادہ کر دیتا ہے ان کو، خشوع، عاجزی میں، انکساری میں، نرمی میں۔ قرآن سن کر ان کے دل عاجز جو ہے ہو جاتے ہیں، عاجزی میں کی حالت میں آ جاتے ہیں، نرم ہو جاتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہو جاتے ہیں جب قرآن کو سمجھ کر پڑھتے ہیں۔ فرمایا وَقُلْ، کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ادعوا اللہ، پکارو اللہ کو، او یا ادعوا الرحمن، پکارو رحمان کو، اللہ تعالیٰ کو اللہ کے نام سے، یا اللہ اس کا ذاتی نام ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ ذاتی نام ہے، یا صفاتی نام ہے الرحمن الرحیم وغیرہ جو ہے۔ فرمایا کسی بھی اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام سے پکارو یا اس کے صفاتی ناموں سے پکارو، ایما، جس سے بھی، تدعو، تم پکارو، اللہ کا جو بھی نام لے کر تم پکارو اللہ کو، فَلَهُ، پس واسطے اس کے، الاسماء، تمام نام، الحسنی، حقیقی اچھے ہیں۔ اللہ کے تمام نام اچھے ہیں، ان میں سے جس نام کے ذریعے بھی اللہ کو پکارو گے، اللہ رب العزت جو ہے تمہاری پکار کو سنے گا۔ وَلَا تَجْهَرْ، اور نہ تو ظاہر کر، بِصَلَاتِکَ، کا ساتھ اپنی نماز کے۔ قرآن پاک جو ہے نماز میں بہت اونچی آواز میں نہ پڑھا کر، اتنی آواز جو مناسب ہو، درمیانے درجے کی، گلا پھاڑ پھاڑ کر جو ہے نہیں پڑھنا چاہیے۔ وَلَا تُخَافِتْ، اور نہ تو اس قرآن پاک کو نیچی پست آواز میں پڑھ۔ تو خافت کے معنی دھیمی آواز میں، کم آواز میں۔ قرآن کو نہ تو ولا تجہر، نہ تو ظاہر کر، اونچی آواز میں قرآن پڑھ نماز کے اندر، ولا تو خافت، اور نہ تو اس آواز کو کم کر کہ لوگوں کو سنے ہی نہ، بہا، ساتھ اس کے، وابتغِ، اور تلاش کر، بین ذالک، درمیان اس کے، سبیلا، راستہ۔ یعنی قرآن پاک کو جو ہے نماز کے اندر نہ اتنی بلند آواز سے پڑھ کے لوگ جو ہے وہ ان کے کان ہی ڈسٹرب ہو جائیں، اچھا محسوس نہ کریں، اور نہ اتنی دھیمی آواز، تو خافت، خفیہ، نہ اتنی کم آواز، دھیمی آواز میں قرآن پڑھ نماز کے اندر کہ لوگ جو ہے وہ سن ہی نہ سکیں۔ وقت گئے، اور تو تلاش کر، بین ذالک، کا درمیان اس کے، سبیلا، راستہ، یعنی درمیانی راستہ جو ہے، نہ بہت زیادہ اونچی آواز سے، نہ دھیمی آواز سے کہ لوگ سن نہ سکیں، بلکہ درمیانی آواز، مناسب آواز کے ساتھ نماز میں قرآن جب پڑھتا ہے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مناسب آواز میں قرآن پڑھا کر۔ وَقُلِ الْحَمْدُ، اور کہہ دیجیے تمام حقیقی تعریفیں، للہ، واسطے اللہ تعالیٰ کے ہیں، الذی، وہ ذات، لم یتخذ، نہیں پکڑا اس نے، ولدن، کوئی اولاد ہو، نہیں پکڑی اس نے کوئی اولاد، یعنی اس کا بیٹا بھی نہیں ہے، اس کی بیٹی بھی نہیں ہے۔ ولد کے معنی بیٹا بھی ہوتا ہے، اور یہاں ولد کے معنی اولاد۔ وَقُلِ الْحَمْدُ، اور کہہ دیجیے تمام حقیقی تعریفیں، للہ، واسطے اللہ تعالیٰ کی ہیں، الذی، وہ ذات، لم یتخذ، نہیں پکڑا اس نے، ولدن، اولاد کو، ولم یکن لہ، اور نہیں ہے واسطے اس اللہ کے، شریکن، کوئی حصے دار، فی الملک، کے بیچ، تمام حقیقی بادشاہی کے، ساری مخلوق و کائنات کا بادشاہ، حقیقی بادشاہ اللہ ہے۔
اس حقیقی بادشاہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ بنا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ، اور نہیں ہے واسطے اس کے کوئی دوست، من الذل، حقیر مخلوق سے، کم تر مخلوق میں سے، ساری مخلوق جو ہے خالق کے مقابلے میں کم تر ہے، اس ساری مخلوق میں سے کسی کو بھی جو ہے اللہ کے برابر نہ کر، اور خاص طور پر جو گمراہ ہیں ان کو دوست نہ بنا، کیونکہ وہ الذل حقیقی گھٹیا کم تر لوگوں میں سے ہیں، جو ایمان نہیں لائے، ذلیل ہیں، گھٹیا ہیں، ان میں سے کسی کو بھی اپنا دوست، اللہ کا دوست نہ بنا۔ ایمان والوں کو بھی اللہ کا شریک نہیں بنانا، اور جو کم تر لوگ ہیں، کافر، منافق، مشرک، ان کو بھی اللہ کا دوست نہیں بنانا، وہ اللہ کے دشمن ہیں، دوست نہیں ہے۔ دیکھیں ہمارے لیے کتنی نصیحت ہے کہ آج ہم کافروں کا فتنہ مسلط کر کے ان کے دوست بنے ہوئے ہیں، ان کو دوست بنائے ہوئے ہیں دنیا کے مال کی خاطر، کرسیوں کی خاطر۔ ہم کافروں کی جو ہے دوستی میں ملوث ہیں، اللہ اس سے منع کر رہے ہیں۔ فرمایا کل کہہ دیجیے الحمدللہ، تمام تعریفیں واسطے اللہ کی ہیں، اللہ ذی وہ ذات لم یتخذ ولدا، نہیں پکڑی جس نے اولاد، ولم یکن لہ شریک، اور نہیں ہے کوئی بھی واسطے اس کے جو ہے شریک، کوئی بھی حصے دار، پھر ملک کے بھی تمام بادشاہی کے، کسی کا کوئی حصہ نہیں اللہ کے معاملات میں۔ ولم یکن لہ ولی، اور نہیں ہے واسطے اس کے کوئی دوست، من الذل، گھٹیا لوگوں میں سے۔ جو کافر ہیں ان کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ اللہ کے دوست بن جائیں، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کے دوست ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ کے ولی ہیں، دوست ہیں، ان کے لیے کوئی غم نہیں ہے اور کوئی ان کے لیے جو ہے ڈر ہے، خوف ہے آنے والے قیامت کا۔ تو یہ ذل جو ہے، ذل کے معنی ذلیل، کم تر، ولم یکن لہ ولی، اور نہیں ایک بات سے اس کے کوئی بھی دوست، من الذل، تمام گھٹیا مخلوق میں سے، کافروں، منافقوں، مشرکوں میں سے کوئی بھی اس کا دوست نہیں ہے۔ تو جب یہ کافر، منافق، یہود و نصارہ، کیمونس وغیرہ جو ہے، جب یہ اللہ کے دوست ہیں تو ہمارے کیسے بن گئے؟ سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ جو اللہ کے خیر خواہ نہیں ہیں، اللہ کی سے محبت کرنے والے نہیں ہیں، تو وہ ہمارے خیر خواہ کیسے بن جائیں گے؟ اگر ہم صحیح ایمان والے ہیں، اگر ہم منافق ہیں تو کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ منافق جو ہے وہ کافر کا ہی جو ہے دوست ہوتا ہے، منہ سے کلمہ اور دل سے جو ہے کفر کے ساتھ۔ تو فرمایا کہ جو ذلیل لوگ ہیں وہ اللہ کے دوست نہیں ہو سکتے، جو گھٹیا ہیں، کافر، منافق، مشرک ہیں، تو جب وہ اللہ کے دوست نہیں ہو سکتے تو ایمان والوں کے دوست کیسے ہو جائیں گے؟ نبیوں کے دوست وہ کیسے ہو جائیں گے؟ اب قرآن کی سیدھی سادھی باتیں ہیں، بالکل سیدھی سادھی، لیکن ہم پڑھتے نہیں ہیں، سمجھ کیسے ہے؟ پڑھیں سمجھ کر تو پھر پتہ چلے نا۔ فرمایا وَکبّر ہو، اور تکبیر بیان کر، بڑائی بیان کر اس اللہ کی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے مخاطب، اس رب کی بڑائی بیان کر جو وہ ساری مخلوق سے بڑا ہے، ذات کے لحاظ سے، صفات کے لحاظ سے، اقتدار کے لحاظ سے، حکمرانی کے لحاظ سے، فیصلوں کے اعتبار سے، ہر لحاظ سے اس کی بڑائی بیان کر، وہ بڑا ہے۔ وَکبّر ہو، اور تو بار بار بڑائی بیان کر، تکبیرہ، بار بار یا کثرت سے بڑائی بیان کرنا۔ تو جس طرح سے ہے جو پیچھے ہم نے پڑھا ہے، نزلہ، اس نے تھوڑا تھوڑا اتارا، اور یہاں پر کیا آ گیا؟ کبر، بار بار یا کثرت سے بڑائی بیان کر اس اللہ کی، تکبیرہ، کثرت سے بڑائی بیان کرنا۔ اب میرے بھائیوں، ایمانداری سے فیصلہ کریں، اللہ اکبر کہنا کوئی مشکل کام ہے؟ اس کا اللہ حکم دے رہے ہیں، چلتے پھرتے، بیٹھتے، لیٹے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی بیان کرو۔
تو اس میں کوئی مشکل ہے؟ اللہ اکبر کہنے سے کوئی ہے کہ مشکل؟ یہی بات اللہ کہہ رہا ہے۔ ہم قرآن کو پڑھیں گے تو پتہ رہے گا کہ اللہ کیا مانگتا ہے، مطالبہ کرتا ہے ہم سے، لیکن ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں، مصیبت یہ ہے۔ تو جی پھر میں دہرانے کی کوشش کرتا ہوں جلدی جلدی تاکہ پورا ہو جائے۔ وما منع الناس، نہیں روکا لوگوں کو، ان یؤمنوا، یہ کہ وہ ایمان لائیں، اذ جاءہم الہدی، جب آ گئی ان کے پاس حقیقی ہدایت، الا مگر، ان یہ کہ قالوا، انہوں نے کہا، ابعث اللہ، کیا بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے بشر، انسان کو، رسول پیغمبر بنا کر؟ لو اس بات پر بھی انہوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا کافروں نے کہ ہم کس طرح ایمان لائیں، یہ تو ہمارے جیسا انسان ہے، ہم اس کو نبی کیسے مان لیں؟ بس یہ جو ہے کہ انسان کو اللہ نے انسانوں کی طرف انسان کو بھیجا ہے، اس بات پر جو ہے وہ جو ہے ڈٹ گئے ہیں کہ نہیں، ہم نہیں مانتے انسان کو پیغمبر۔ کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لو کان، اگر ہوتے فی الارض، بیچ زمین کے، ملائکۃ، فرشتے، یمشون، چلتے پھرتے، مطمئنین، مطمئن ہو کر، اس اطمینان سے، سکون سے، لنزلنا، البتہ اتار دیتے ہم، علیہم، اوپر ان کے، من السماء، آسمان سے، ملک رسولہ، فرشتے کو پیغمبر بنا کر۔ اگر مخلوق زمین کی فرشتے ہوتے تو ہم ان کی طرف پیغمبر بھی فرشتے کو بنا کر بھیجتے۔ کل کہہ دیجئے، کفا باللہ، کافی اللہ تعالیٰ، شہیداً، گواہی دینے والا، بینی، درمیان میرے، و بینکم، درمیان تمہارے، انہ، بے شک وہ اللہ، کانا ہے، بے عباد ہی، ساتھ اپنے بندوں کے، خبیرہ، بہت زیادہ خبر رکھنے والا، بصیرہ، بہت زیادہ دیکھنے والا۔ ومن یہد اللہ، اور جس کو ہدایت دے دے اللہ تعالیٰ، فہو المہتد، پس وہی ہے حقیقی ہدایت والا، المہتد، اس میں فاعل ہے میم پہ ماری سے، حقیقی ہدایت والا، وہی ہے جس کو اللہ ہدایت دے، جس کو آسمانی ہدایت مل جائے، حقیقی ہدایت والا وہ ہے۔ جو دنیا کی بنائی ہوئی ہدایتیں، دین اسلام گھڑے ہوئے ہیں، وہ ہدایت اصلی نہیں ہے۔ ومن یضلل، جس کو وہ گمراہ چھوڑ دے، فلن تجد، پس ہرگز نہیں آپ پائیں گے، لہم، ان کے، اولیاء، دوستوں میں سے، من دونہ، سوائے اس اللہ کے، وناشرہم، اور اکٹھا کریں گے ہم ان کو، یوم القیامت، دن قیامت کے، علی وجوہ، اوپر ان کے چہروں کے، پاؤں پر چلنے کی بجائے چہروں پر چلائیں گے ہم ان کو، ذلیل و خوار کریں گے قیامت کے دن، اندھے کر کے، وبکمن، گونگے بنا کر، وصمن، بہرے بنا کر، مأواہم جہنم، ٹھکانہ ان کا جہنم ہے، کلما، جب کبھی، خبت، وہ آگ جو ہے کم ہو جائے گی، ہلکی ہو جائے گی، بجھنے لگے گی، زدناہم، زیادہ کر دیں گے ہم ان کو، سعیرہ، تیز آگ میں، جب آگ ہلکی ہوگی ہم اس کو بھڑکا دیں گے مجرمین کے لیے۔ ذالک جزاؤہم، یہ بدلہ ہے ان کا، بِأَنَّهُمْ، بسبب اس کے کہ وہ انہوں نے، کفروا، انکار کیا، بآیاتنا، ساتھ ہماری نصیحتوں، حکموں، فیصلوں کے، وقالوا، انہوں نے کہا، اذا کنا، کیا جس وقت ہو جائے گے ہم، عظاماً، ہڈیاں، یعنی ہمارا گوشت گل سڑ جائے گا، مٹی بن جائے گی، ہڈیاں رہ جائیں گی، ورفاتن، اور ریزہ، پھر اس کے بعد ہماری ہڈیاں جو ہے، گوشت کے بعد ہڈیاں بھی ریزہ ہو جائیں گی، آئنا لمبعوثون، کیا بے شک ہم البتہ اٹھائے جانے والے ہیں، خلقاً جدیدہ، مخلوق نئی میں۔ اولم یروا، اللہ فرماتے ہیں کیا نہیں، یروا، انہوں نے دیکھا، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، الذی، وہ ذات ہے، خلق السماوات، جس نے پیدا کیا تمام آسمانوں کو، والارض، تمام زمینوں کو، قادرن، وہ قدرت رکھنے والا ہے، طاقت رکھنے والا ہے، علی، اوپر اس بات کے، این یخلق، وہ پیدا کرے، مثلہم، برابر ان کے، جس نے اتنے وسیع آسمان اور وسیع زمینیں پیدا کر دی ہیں، اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ کن کہہ کر جو ہے مخلوق کو دوبارہ بھی پیدا کر دے۔ جس نے پہلی دفعہ کن کہہ کر بنایا ہے زمینوں آسمانوں کو، وہ کن کہہ کر دوبارہ بھی انسانوں کو جو ہے پیدا کر دے گا۔ وجعل لہم، اور اس نے بنایا، واسع، ان لوگوں کے، اجل، مقررہ وقت، یعنی موت کا وقت، اجل کے معنی موت، لا ریب فیہ، نہیں ہے کوئی شک بیچ، موت کے میں کوئی شک نہیں، موت ہر چیز، ہر جاندار پر آئے گی، کل من علیہا فان، کائنات کی ہر زمین پر ہر کائنات کی چیز جو ہے یہ فانی ہے، فنا ہونے والی۔ فابى الظالمون، پس انکار کیا تمام ظالموں نے، الا کفورا، مگر کفر کا انکار نہیں کیا، اللہ کے دین کا انکار کر دیا۔ کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لو انتم، اگر تم، تملکون، مالک ہوتے، خزائن، خزانوں کے، رحمت ربی، میری رب کے رحمت کے، اذن، اس وقت، لامسکتم، البتہ روک لیتے تم، خشیت الانفاق، ڈر خرچ کرنے سے۔ اگر ہم خزانے کو مالک تمہیں بنا دیتے تو تم اتنے کم دل ہو کہ خرچ ہی نہ کرتے کہ کہیں خزانے ختم نہ ہو جائے۔ وَقَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، اور ہے انسان کنجوس، بخیل۔
وَلَقَدْ آتَيْنَا موسیٰ، البتہ تک دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو آیات نشانیاں معجزات بینات روشن، فصل پس تو پوچھ رہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل یہودیوں سے، بنی اسرائیل سے، مدینہ کے یہودیوں سے بے شک پوچھ لو کہ ہم نے ان کو جو ہے فرعونیوں کو 9 معجزات دیے تھے۔ جاءہم، جب آئے موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس، فقال پس کہا لہو واسطے موسیٰ علیہ السلام کے فرعون نے انی بے شک میں لا اظنک کا، البتہ میں گمان کرتا ہوں، خیال کرتا ہوں تجھ کو یا موسیٰ ہے موسیٰ مسحورا، جادو کیا جانے والا، میرا خیال ہے۔ فرعون کہنے لگا موسیٰ جی تمہیں جادو ہو گیا، یہ تم ہے کیا باتیں کر رہے ہو؟ کہا موسیٰ علیہ السلام نے لقد علمت، بتاتا ہے تو جانتا ہے فرعون، ما انزل ہؤلاء، نہیں اتارا ان معجزات کو، الا رب السماوات، مگر رب آسمانوں کے لیے، والارض، زمینوں کے لیے، بصائر، دلیلیں بنا کر، میری نبوت کی نشانیاں بنا کر یہ معجزات بھیجے ہیں۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ، اور بے شک میں البتہ خیال کرتا ہوں، یقین کرتا ہوں تیرے لیے، تو تجھ پر یا فرعون، اے فرعون مسبورا، کہ تو ہلاک کیا جانے والا ہے۔ فارادہ، پس ارادہ کیا فرعون نے، یستفزہم، یہ کہ وہ بہکا دے، پھسلا دے، نکال دے، ہم ان کو من الارض، خاص زمین یعنی مصر کی زمین سے، فاغرقناہ، پس غرق کر دیا ہم نے اس فرعون کو، ومن، اور ان لوگوں کو معہو جو اس کے ساتھ تھے، جمیعاً سب کو، وقلنا، اور کہا ہم نے من بعد ہی، بعد اس فرعون کی ہلاکت کے، لبنی اسرائیل، ہم نے کہا واسطے بنی اسرائیل کے، اسکنوا، رہو الارض، زمین میں، اب تمہارے لیے سکون ہو گیا۔ وہ ظالم جو ہے ہم نے اس کو ختم کر دیا، تمہارے بیٹوں کو سجائے وہ ذبح کر دیتا تھا، تم پہ ظلم کرتا تھا، اب سکون سے رہو اللہ کی زمین پر۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جس وقت آئے گا وعدہ دوسرا یعنی آخرت کا، جئنا، آئیں گے ہم بکم، ساتھ تمہارے، یعنی لائیں گے ہم تم کو لفیفا، اکٹھے کر کے، لپیٹ کر، وبالحق انزلنا، اور ساتھ حقیقی سچ کے اتارا ہے ہم نے اس قرآن کو، وبالحق نزل، اور ساتھ حقیقی سچ کے یہ اترا ہے، وما ارسلناک، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الا مگر مبشر، خوشخبری دینے والا بنا کر، ونذیر، اور ڈرانے والا بنا کر، وقرآن، اور قرآن کو فرقنا ہو، تقسیم کر دیا ہم نے، فرقنا، پھاڑ دیا ہم نے، حصوں میں بانٹ دیا، تقسیم کر دیا ہم نے اس کو، لتقرأوا، تاکہ آپ پڑھیں اس قرآن کو، للناس، سے اوپر تمام لوگوں کے، علی مکثر، اوپر ٹھہرنے کے، یعنی ٹھہر ٹھہر کر پڑھے، تھوڑا تھوڑا پڑھے تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ ونزلنا، اور اتارا ہم نے اس قرآن کو، تھوڑا تھوڑا اتارا ہم نے اس قرآن کو، تنزیلا، تھوڑا تھوڑا اتارنا۔ کل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آمنو، ایمان لاؤ، بہی، ساتھ اس قرآن کے، اور لا تؤمنو، یا نہ تم ایمان لاؤ، ان الذین، بے شک وہ لوگ، اوتوا العلم، جو دیے گئے خاص علم، آسمانی علم، من قبل، اس سے پہلے، اذا یتلیٰ، جب پڑھی جاتی ہیں، علیہم، وہ اوپر ان کے یا سامنے ان کے، یخرون، وہ گر پڑتے ہیں، للاذقان، واسطے ٹھوڑیوں کے، یا ٹھوڑیوں کے بل، سجداً، سجدہ کرتے ہوئے، ویقولون، اور وہ کہتے ہیں، سبحان ربنا، پاکیزگی ہے رب ہمارے کی، یا پاک ہے رب ہمارا، ان کانا وعدہ، بے شک ہے، ان میں تھا ان، آسانی کے لیے ان بنا دیا، ان کانا وعدہ، بے شک ہے، کانا ہے، وعدہ، وعدہ اس کا، وعدہ ربنا، ہمارے رب کا، مفعول، البتہ کیا جانے والا، جو اللہ تعالیٰ قیامت کا وعدہ کر رہا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ وَيَخِرُّونَ، اور وہ گر پڑتے ہیں، لِلْأَذْقَانِ، بعض ٹھوڑیوں کے، یعنی ٹھوڑیوں کے بل، یبکون، وہ روتے ہیں، وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور زیادہ کر دیتا ہے یہ قرآن ان کو، خشوع، عاجزی میں، نرمی، دلوں کی نرمی میں۔ کل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ادعوا اللہ، پکارو اللہ کو، عبد الرحمن، یا پکارو الرحمن کو، اللہ کے نام سے اللہ کو پکارو، یا الرحمن کے نام سے، ایم ما، جس سے بھی تدعو تم پکارو گے، فلہ، پس واسطے اللہ کے، الاسماء، تمام حقیقی نام، الحسنی، حقیقی اچھے ہیں، اللہ کے سبھی نام بہت اچھے ہیں، جس نام سے چاہو پکارو۔ ولا تجہر، نہ تو اونچا کر، بصلاۃ کا، آواز اپنی کو، بصلاۃ کا، ساتھ نماز اپنی کے، یعنی نماز پڑھاتے ہیں قرآن بلند، بہت زیادہ چیخ چیخ کر نہیں پڑھنا، ولا تو خافت، اور نہ تو ہلکی آواز میں پڑھ، بہا، ساتھ اس نماز کے، وقت آگے، یعنی نماز میں نہ بہت زیادہ گلا پھاڑ پھاڑ کر قرآن پڑھا کر، نہ اتنا ہلکا کہ لوگوں کو سمجھ ہی نہ آئے، وقت آگے، اور تلاش کر، بینا، درمیان، ذالک کا، اس کے سبیلا، کوئی راستہ، درمیانہ راستہ، نہ زیادہ بلند آواز، نہ زیادہ جو ہے ہلکی آواز کہ لوگوں کو سنے ہی نہ، درمیانی آواز سے قرآن پڑھا کر نماز کے اندر۔ وقل، اور کہہ دے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، الحمد، تمام حقیقی تعریفیں للہ، واسطے اللہ کے ہیں، اللہ کی وہ ذات، لم یتخذ، نہیں پکڑا جس نے، ولدن، اولاد کو،
جس کی اولاد نہیں ہے، ولم یکن اور نہیں ہے لہو واسطے اس کے شریکن کوئی حصے دار، فی الملک کے بھی تمام بادشاہی کے، تمام کائنات کی بادشاہی اللہ کے پاس ہے اور اس میں کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ولم یکن لہو ولی اور نہیں ہے واسطے اس کے کوئی دوست، من الذل گھٹیا مخلوق میں سے، جو کافر منافق جو ہے مشرک ہیں، ان میں سے جو اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنا دوست نہیں بنایا۔ دوست بنایا ہے تو وہ مومنین کو، سچے ایمان والوں کو اللہ نے اپنا دوست بنایا ہے۔ جو جھوٹے ہیں، کافر ہیں، منافق ہیں، مشرک ہیں، یہ ذلیل ہیں، گھٹیا ہے، ان میں سے اللہ نے کسی کو بھی جو ہے اپنا دوست نہیں بنایا۔ وَكَبِّرْهُ اور بڑائی بیان کر اس اللہ کی، تکبیرہ بڑائی بیان کرنا۔ یہ کبر جو ہے درمیان والے حرف با پر شد کی وجہ سے مسلسل لگاتار کثرت سے بڑائی بیان کر، تکبیرہ کثرت سے بڑائی بیان کرنا، یعنی جس حالت میں اٹھتے چلتے پھرتے بیٹھتے لیٹے پڑھ سکتے ہو اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے تکبیریں پڑھا کرو، اس کی بڑائی بیان کیا کرو۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔